السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خیر و عافیت سے رکھا ہوگا۔ بچوں، میں نے کل بھی گروپ میں ایک بات شیئر کی تھی، ایک میسیج میں نے ڈالا تھا۔ یہ ایک سیڈ نیوز ہے، ایک بہت المناک خبر میں آپ لوگوں تک کل پہنچا چکا، لیکن ہو سکتا شاید آپ تک وہ خبر نہ پہنچی ہو کیونکہ موبائل ہو سکتا آپ کے والدین کے پاس پہنچ گئی ہے۔ تو یہ خبر اس لیے بھی ہمارے لیے المناک ہے کہ جو سبق کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس سبق کے جو مصنف تھے محمد حسن فاروقی صاحب، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا۔ بار بار انمیوٹ مت کیا آپ لوگ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ کل مائک کیوں بار بار چالو کر دیتا، جب جواب دینا رہے اسی وقت میں مائک کو آن کیا کریں، سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے پھر پڑھائی کا۔ تو خیر، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بڑے بڑے اللہ والے، تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین، صحابہ کرام اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت میں سب سے بڑی شخصیت ہے، ان کو بھی اس دنیا سے پردہ فرما کر جانا پڑا۔ تو موت تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جس کی موت آتی ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر یہ باتیں پڑھی ہیں۔ تو خیر، تو بچوں، ایک بہت بڑی شخصیت اردو ادب کی اب ہمارے درمیان میں نہیں رہی۔ ان ایام میں، پچھلے 3 مہینوں میں بہت سارے بڑے بڑے شخصیتیں علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے بڑی بڑی شخصیتیں اس دنیا سے پردہ فرما کر چلی گئی، جو اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ تو ان مرحومین کے لیے ہم اپنے طور پر جو بھی انہیں پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی احصال ثواب کے لیے وہ اپنے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ واقعی ان مفکرین کا، ان اکابرین کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہمیشہ سے رہا ہے۔ ان کے جانے کے بعد جو خلا ہوئی ہے، اس خلا کو پور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی۔ خیر، میں نے یہ بھی شروع میں کہا تھا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار اوصاف کو، بے شمار خوبیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نہ صرف جو ہے بہترین مقرر تھے، بلکہ انصاف پسند بھی تھے، اور انصاف پسند کے ساتھ ساتھ وہ بہت بہادر بھی تھے۔ ان کی بہادری کے قصے بہت مشہور ہیں۔ خیبر کا قلعہ ان کی بہادری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد وہ بہترین جو ہے وہ رائے دینے والے تھے، صحیح رائے دینے والے تھے، صحیح گائیڈنس کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے جو ہے وہ رائے مشورہ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا، حالانکہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے، لیکن حضرت علی کی رائے پر وہ جو ہے اکثر ان کی رائے کا بہت فوقیت دیتے تھے ان کی رائے کو۔ تو بہترین صاحب الرائے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد میں زندگی کی
ہم نے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا کہ زندگی بہت ہی سادی سیدھی تھی، عیش و عشرت کے کوسوں دور تھے، حالانکہ خزانے بھرے پڑے تھے، بہت بڑی اسلامی ملکیت کے بادشاہ تھے، نگراں تھے، لیکن اس کے باوجود زندگی ایک دم سادگی کے ساتھ. اور اس کے بعد میں ہم نے ان کی زندگی کے اور مختلف پہلوؤں کو دیکھا کہ جب بھی وہ بازار میں جاتے تو ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو ان کو پہچانتا نہ ہو، اور اس کے پیچھے ان کی یہ حکمت تھی کہ اگر کوئی ان کو پہچان لے تو ہو سکتا وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رعایت کا معاملہ کرے، ان کو کم داموں میں جو ہے چیزیں دے، اس لیے وہ ایسے دکاندار کے پاس جاتے جو ان کو پہچانتا ہے. اس کے بعد ہم نے ان کی زندگی کے ایک واقعہ یہ بھی دیکھا کہ امیر اور غریب کے درمیان وہ کوئی تفریقہ کوئی فرق نہیں کرتے تھے. اپنے غلام کا واقعہ یہ زندہ مثال ہے کہ 2 چادریں خریدنے کے لیے گئے، اپنے غلام کو بھی ساتھ لے کے گئے، 2 موٹی چادریں پسند کی، اس میں سے غلام سے کہا کہ ان دونوں میں سے تمہیں جو پسند ہے پہلے تم لے لو. غلام نے چادر لی اور رکھ لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چادر لی اور اوڑھ لی. اس کا تبھی میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ چادر اوڑھنے کے پیچھے کیا حکمت تھی. اس کے بعد پھر زرا کا واقعہ پیش آیا تھا. ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی کی زرا جو ہے، زرا میں نے آپ کو کہا کہ جنگی لباس جو حملے سے بچایا جاتا ہے وہ پہنا جاتا ہے. خول قسم ہوتا ہے جس کے اندر جالیاں ہوتی ہے یا تار لگے ہوتے ہیں جس میں پر زخم کے نشان نہ لگے. تو وہ زرا جو ہے حضرت علی کی تھی، وہ کھو گئی، وہ یہودی کو مل گئی اور یہودی نے دعویٰ کیا کہ تو میری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے عدالت میں، قاضی شریعت کی جو عدالت ہوتی ہے وہاں پر گئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قاضی شریف نے کہا 2 گواہ لے کر آؤ، اگر آپ نے لے کر آئے تو آپ کو زرا مل جائے گی آپ کی. حضرت علی نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو پیش کیا. تو قاضی صاحب جو تھے، جو جج صاحب تھے، انہوں نے حضرت علی کے ان دونوں گواہوں کی گواہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہم ان کی گواہ کو معتبر نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹا جو ہے وہ باپ کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا اور غلام جو ہے وہ آقا کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا. ان دونوں کے علاوہ اگر آپ کوئی اور 2 شخص لے کر آتے ہو تو میں گواہی آپ کی مان لوں گا. خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے 2 گواہ پیش نہ کر سکے اور قاضی صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا کہ یہ زرا جو ہے وہ یہودی کی ہے اور یہودی کو دے دی. یہودی کا اس واقعے سے بہت گہرا اثر ہوا. وہ عدالت کے باہر یا عدالت کے کمرے سے باہر آیا اور اس نے کہا حضرت علی سے کہ یہ واقعی میں آپ کا قائل ہوا کہ یہ زرا تو جو ہے آپ کی تھی. اور نہ صرف وہ اپنے کیے پر نادم ہوا بلکہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا کہ جو مذہب اتنا بہترین مذہب ہے اس کے اوصاف کو میں کیوں اپنے اندر نہ سمولوں. خیر یہ واقعہ بھی ہم نے پھر دیکھا اور اس نے وہ زرا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لوٹا دی. ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے تھے. اب بچوں ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم سبق کے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے. چلیے تو آپ کے ساتھ کتابیں جو غالباً سب کے پاس میں ہیں اور سب پہلے سے تھوڑی سی ریڈنگ کر کر آئے ہوں گے اور میرے سوالات کے جواب دینے کے لیے بھی آپ جو ہے انشاءاللہ پوری طرح سے تیار ہوں گے. آج کا جو سیشن رہے گا وہ تھوڑا میں آپ کو پڑھانے کے بعد میں آپ لوگوں سے اس کا فیڈ بیک لوں گا کہ آپ نے اس سبق کو کتنا اخذ کیا، کتنا سمجھا. ٹھیک ہے، مائک کو اسی وقت چالو کرنا جس وقت میں آپ کو کہوں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ابھی تک تو ماشاءاللہ بہت اچھے بچے بن کے سن رہے ہو آپ لوگ. ویڈیو تھوڑا آن کر دو آپ لوگ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ لوگ واقعی سنجیدگی کے ساتھ میں بالکل اہتمام کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہے نا. چلیے تو اب یہاں ہم لوگ آتے ہیں پیج نمبر 3 پر. جو پہلا پیراگراف ہے غالباً وہاں سے ہمارا شروع ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی بڑے اور جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھی تھے زرار ازدی، ان سے کہا کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرو، ان کی خوبیاں، ان کی صفت کی جمع اوصاف. حضرت امیر معاویہ نے زرار ازدی سے کہا کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرو کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں
کیا خوبیاں دی. تو حضرت زرار ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی جامع انداز میں، انتہائی جامع انداز میں، بہت ہی مطلب مکمل اور بھرپور انداز میں یہ بات بتانی شروع کی. کیا بات بتانی شروع کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کو بیان کرنا انہوں نے شروع کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت زرار ازدی رضی اللہ عنہ حضرت علی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے. وہ سمرت حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بلند حوصلہ، بہت ہمت والے اور نہایت قوی تھے. ان کی بہادری کا واقعہ تو ہم نے جنگ خیبر میں پڑھ چکے. خیبر کے قلعے کو جب فتح ہوا اس وقت ہم لوگوں نے پڑھ چکے. میرے پاس میں ایک بہت بہترین کتاب ہے جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ بلکہ تمام خلفائے راشدین کے واقعات ہیں، لیکن چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم ان واقعات کو سرسری طور پر پڑھیں گے، لیکن چونکہ آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد میں پھر ہم لوگ موقع رہا تو پھر ان واقعات کو پھر کسی وقت میں اور پڑھ لیں گے. تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے زرار ازدی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بلند حوصلہ تھے اور نہایت قوی تھے. فیصلہ کن بات کہتے ہیں، فیصلہ کن، ڈاما ڈول والی بات نہیں، فیصلہ کن، رف اینڈ ٹف، حق بات، حق بیانی، حق گوئی، وہ بات کہتے. ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہے، تم سیٹسفائی. جو فریاد لے کر آیا وہ بھی مطمئن ہو جاتا، اور جس کی فریاد سنی جا رہی ہے وہ بھی مطمئن ہوتا. مطلب دونوں فریق جس نے فریاد داخل کی اور جس کی فریاد داخل کی گئی، دونوں ان کے انصاف سے مطمئن ہو جاتے. وہ علم کا سرچشمہ تھے. مطلب وہ اس وقت جتنے صحابہ کرام تھے ان میں پڑھے لکھے اور علم داں تھے، علم کا سرچشمہ تھے، علم کا خزانہ تھے. بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، بہت زیادہ غور و فکر کہ اگر میں یہ حکمت عملی اپناؤں تو کیا ہوگا، اگر میں یہ کروں تو یہ ہوگا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. غور و فکر، اور غور و فکر کرنا ہی بچوں جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. غور و فکر کرنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اللہ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے تم آسمان کے نظام پہ غور نہیں کرتے، تم سمندر کے نظام پہ غور نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غور و فکر کرنے کے لیے کہ تم انسان اپنے چہرے پر غور کرو کم سے کم، تو تم کو اللہ مل جائے گا. لہذا بچوں غور و فکر کرنے کا جذبہ تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے، تحقیق کرنے کا جذبہ، غور و فکر کرنے کا جذبہ. ایسے نہیں کس نے کہا اور مان لیا، نہیں، بلکہ غور کرو. بہت سارے مفکرین نے کہا صرف انہی باتوں کو قبول کرو جن کو تمہاری عقل قبول کرتی ہے، انہی باتوں کو ایکسیپٹ کرو جن کو تمہاری عقل قبول کرتی ہے. اس لیے آپ عقل کب قبول کریں گے؟ جب انسان غور و فکر کرے گا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے. معمولی لباس پہنتے اور سادہ کھانا کھاتے، معمولی لباس پہنتے اور سادہ کھانا کھاتے. مسلمانوں کے خلیفہ ہے لیکن لباس معمولی. کئی جگہ پر ٹیبل ہے، کئی جگہوں پر جو ہے جسم پر جو لباس ہے وہ کئی جگہوں پر ٹیبل لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس میں مال کی کمی تھی، بلکہ خزانے بھرے پڑے تھے، دینار و درہم ان کے خزانوں کے اندر تھا، لیکن کبھی اپنی ذات پر استعمال نہیں کیا بلکہ امت پر لٹا دیا. یا اسلامی حکومت کو عروج کرنے کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے ان سارے خزانے کو جو ہے وہ قربان کر دیا. یا غریب، غربا، مسکین، بیوہ
ان کی اعانت میں، ان کی مدد کرنے میں صرف کر دیا، اپنی ذات پر کبھی خرچ نہیں کیا۔ تو لباس ایک دم معمولی پہنتے، کھانا ایک دم سادہ کھاتے، ایک دم سادہ کھاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبا کے جو ہے کھا لیتے، سوکھی روٹی، بلکہ یہ بھی نصیب ہو گئی، کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے ان کے گھر میں چولہا تک نہ جلا، کئی دن گزر گئے گھر میں چولہا تک، لیکن زبان پہ کبھی شکایت نہیں، کبھی شکوہ نہیں۔ اس لیے بچوں ہمیں بھی اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ میں گزارنا چاہیے، معمولی لباس پہنتے، سادہ کھانا پسند کرتے، وہ ہمیں بالکل ہماری طرح رہتے۔ جب صحابہ اکرام کے درمیان ہوتے تو یہ نہیں کہ سمجھتے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں بادشاہ ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، تو تھوڑا سا نہیں، وہ ہمیں رہتے تو ان کو ہماری طرح رہتے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے، اہل دین کی عزت کرتے، ائمہ کرام کی، ائمہ دین کی عزت کرتے، اہل دین کی، جس کی دل کے اندر ایمان پیوست ہو گیا، ایمان والوں کی وہ بہت عزت کرتے تھے، ایمان والوں کے دل کو نہیں دکھاتے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایمان، کسی ایمان والے کے دل کو دکھانا ایسا ہے جیسے کہ کعبے کو ڈھانا، کعبے کو ڈھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح ایک ایمان والے کی بے عزتی کرنا، ایک ایمان والے کا دل دکھانا، یہ کعبے کو ڈھانے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس بات سے وہ بخوبی واقف تھے، اس لیے اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے، غریبوں کو پیار رکھتے، غریب، مسکین، سوالی کوئی ان کے پاس آتا تو وہ اس کو عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں اپنے پاس بٹھاتے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ تو کیا یہ اوصاف حضرت امیر معاویہ کو نہیں پتا تھے؟ نہیں، حضرت امیر معاویہ کو بھی یہ اوصاف پتا تھے۔ حضرت زرار ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان کے کہنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کہا با خدا، خدا کی قسم بالکل جو اوصاف آپ نے بیان کیے میں نے بھی ان کو اسی طرح پایا ہے۔ اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کو جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو جانا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک شکی القلب شخص، اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم ہے، اس نے زہر میں بھیجی ہوئی، زہر میں ڈبوئی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگیر نہ ہو سکے، ٹھیک نہ ہو سکے، اور 21 رمضان ہجری 40 کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ اب بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت کے واقعے کو میں تھوڑا سا کھول دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنے بہترین اوصاف والے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امام حسن اور حسین کے والد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی، بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اتنے بہادر کہ جنہوں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اتنا بہادر شخص کیسا سازش کا شکار ہو گیا۔ تو آئیے بچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو تھوڑا سا واضح طور پر سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں سبق کی طرف پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ بچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے ہی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی مسلمانوں کے اندر نااتفاقیاں پھیل چکی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا سازش کے تحت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سے جو ہے مسلمان بکھرنا شروع ہو گئے تھے، مسلمانوں میں گروہ بندی شروع ہو گئی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی شہادت کی وجہ بنی۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد میں مسلمان مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ لے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ تھوڑے حالات سمجھ جائے تو پھر جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کی شہادت کی ہے ان سے بدلہ لیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہ چاہتی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو بخشا نہ جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے، بلکہ بدلہ دیا جائے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کر رہے تھے اس موقع کا کہ حالات سمجھ جائے، تھوڑا سا حالات سازگار ہو جائے تو پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے پیچھے بھی وہی چیز کار فرمائی۔ وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاتل تھے یا جو ان کی شہادت میں جو لوگ ملوث تھے اس سازش میں، قتل کی سازش میں، تو وہ لوگ جو ہے یہ کوفہ میں آئے۔ کوفہ علاقے کا نام ہے، عراق کے علاقے کا نام، وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے کیے پر ندامت کی کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہم نے اس سازش کے اندر ہم لوگ شامل تھے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا جو منصوبہ تھا۔ خیر انہوں نے توبہ کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ گئے توبہ کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی دوران یہ ہوا کہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بے شمار جنگیں بھی مسلمانوں کے درمیان آپس میں، تو اس میں ایک جنگ ہے جنگ نہروان۔ جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی، 10 منٹ بچے ہوئے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس جنگ کے اندر جو ہے فتح ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے جو گروپ تھے ان کو بڑی بے ترتیبی سے اپنی شکست دے دی۔ اب یہ جو شخص ہے عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، وہ شخص بھی کوفہ میں تھا، حضرت علی کی فوج کا سپاہی تھا، وہ تھا۔ اس زمانے میں ایک بہت ہی حسین اور جمیل جو ہے عورت تھی، اس کا نام تھا قطامہ، بہت خوبصورت عورت۔ بچوں میں مختصر واقعہ بیان کر دوں تاکہ آپ کو حقیقت پتہ چلے۔ وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی، اور یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے یہ اس کی حسن کا اور اس کی خوبصورتی کا قائل ہوگا، اور اس سے کہا کہ میں تم سے مطلب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو عورت تھی جس کا نام قطامہ تھا، تو اس عورت نے کہا کہ 3 شرطیں مجھ سے شادی کرنے کے لیے، 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ میرا جو مہر ہے وہ 3000 روپے درہم میں ہو، 3000 درہم نقد کیش، اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی 3000 درہم۔ اس کے بعد دوسری یہ تھی کہ مجھے ایک کنیز ملے، ایک خادمہ ملے جو بہت ہی حسین اور جمیل اور خوبصورت ہو، اور تیسری اس نے جو شرط رکھی کہ میں چاہتی ہوں کہ نعوذ باللہ حضرت علی کو قتل کیا جائے۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ 2 شرط تو ٹھیک ہے وہ میں پوری کر دوں گا کہ 3000 درہم جو ہے نقد وہ بھی دے دوں گا، اور ایک بہت ہی حسین اور جمیل اور خوبصورت خادمہ بھی آپ کو دوں گا، لیکن تیسری جو شرط ہے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس قطامہ جو عورت حسین جمیل اس نے کہا کہ میں 2 پہلی جو شرط ہے 3000 درہم، چلو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بھی تھے چلے گا، کنیز خوبصورت خادمہ مجھے نہیں ملے تو بھی چلے گا، لیکن جو تیسری جو شرط ہے نا وہ تو مجھے چاہیے۔ کیونکہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان میں میرے 12 رشتہ داروں کو قتل کیا، یہ کہہ رہی ہے فتامہ، لہذا میں ان اپنے 12 رشتہ داروں کے قتل کا بدلہ میں لینا چاہتی ہوں حضرت علی سے نوش میں۔ لہذا وہ عبد الرحمن بن ملجم جو ہے یہ خارجی، جو اسلام سے خارج تھا، اس نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ فتامہ نے اس سے کہا اپنی تلوار لا کے دے، اس نے عبد الرحمن بن ملجم نے اپنی تلوار لا کے دی، فتامہ نے اس کو زہر کے اندر ڈبا کے اس کو لوٹایا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں پر جو ایمان والے مسلمان وہ پہرا دے رہے تھے مسجد کے اطراف میں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا بات ہے بھائی، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، اللہ کی طرف سے جو ہے تقدیر الہی کو کوئی مٹا نہیں سکتا، لہذا آپ لوگ جو ہے یہ پہرے داری چھوڑو، آپ لوگ گھر جاؤ۔ لہذا ان کے کہنے پر جو محافظ تھے، ان کے جو مطلب حفاظت کرنے والے تھے، تو وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، آرام کرنے چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تنہا جو ہے کوفہ کی مسجد میں عبادت میں مشغول ہے رات میں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی اذان دی اور سنت پڑھنے میں مشغول ہو گئے، فرض سے پہلے جو 2 رکعت سنت مقتدہ پڑھی جاتی ہے اس میں مشغول ہو گئے۔ اسی درمیان عبد الرحمن بن ملجم نے اپنے 2 ساتھیوں کے ذریعے اس نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر نماز کی حالت میں اس زہر سے بھجی ہوئی تلوار سے حملہ کیا، اور حملہ بھی ایسی جگہ پر کیا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ خندق میں زخم آیا تھا سر پر۔ غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جس جگہ پر زخم آیا تھا اسی جگہ پر عبد الرحمن بن ملجم نے اس زہر سے بھجی ہوئی تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر وار کیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سر کھل گیا، مغز باہر آ گیا۔ یہ اتنا کرنے کے بعد ابن عبد الرحمن بن ملجم جو ہے بھاگتا ہوا کوفہ میں گلی گلی یہ دوڑتا ہوا کہنے لگا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور ان کے دونوں ساتھی کو تو اسی وقت لوگوں نے پکڑ لیا اور وہیں پر ان کو جو ہے ان کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ 19 رمضان کو ہوا، 19 رمضان کی فجر کے پہلے یہ واقعہ ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 20 رمضان گزرنے کے بعد فوراً 21ویں شب کو انتقال کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر عبد الرحمن بن ملجم کو گرفتار کیا گیا اور اس کو جو ہے کیفے کردار پر اس کو پہنچایا گیا۔ جس وقت لوگ کوفہ کی مسجد میں آئے، جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا ہے، حضرت علی کے پاس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خون نکارتا اور داڑھی مبارک سے وہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اسی حال میں دربار رسالت میں جاؤں گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں گا، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا کلیجہ جو ہے ہندا اس کو حبشی نے جو ہے چبایا تھا۔ اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ اسی حال میں اپنے بھائی حضرت جعفر طیار سے ملوں گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ان کے دونوں بازو جو ہے وہ ایک جنگ میں جو ہے کاٹے گئے تھے اور وہ اسی حال میں شہید ہوئے، اس لیے ان کا لقب پڑا طیار پرندہ، کہ وہ اپنے کٹے ہوئے بازو سے جنت میں جو ہے پرواز کریں گے۔ تو یہ کہنے لگے کہ میں اسی حال میں جو ہے ملوں گا اپنے تمام ساتھیوں سے، اور یہ کہہ کر جو ہے 3 دن اس زخم کی تاب نہ لا سکے۔ وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ زندہ بچنے کی امید نہ رہی، اور 21 رمضان ہجری 40 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئے۔ تو بچوں، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات جو آپ کے سامنے۔ حسن فاروقی صاحب جو مرحوم ہو چکے ہیں، جو اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہم ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اپنی قبروں میں گر چکے ہیں،
ہم ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. ہم یہ دعا کریں کہ اللہ دنیا کی زندگی بہت مشقتیں برداشت کر کے تیرے رحمت کے آغوش میں لوگ پہنچے ہیں، تو بہترین مہمان نواز ہے. اللہ ان کے بہترین مہمان نوازی فرما. دنیا کی مشقتوں کو برداشت کر کے وہ تیرے رحمت کے آغوش میں آئے ہیں. ہم اپنی دعائیہ کلمات میں اس طرح کے کلمات بھی ادا کریں. تو بچے حسن فاروقی صاحب نے اس سبق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو بیان کیا، اس انداز میں بیان کیا جس طرح سمندر کو کوزے میں سمونا. سمندر کو کوزے میں سمونے سے مراد کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حالانکہ اگر کتنے پلیٹ چلے جائے، کتنی ذہین کتابیں، کتنی موٹی موٹی کتابیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف پر لکھی جائے کم ہے، لیکن حضرت محمد فاروقی صاحب نے مرحوم، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو اکٹھا کر کے مختصر طور پر یہ سبق ہمارے سامنے پیش کیا. ایسے اور بھی بے شمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار واقعات، ان کے اوصاف کے بے شمار جو ہے وہ واقعات ہے جو تواریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. ہم صرف درسی کتاب پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھے بچوں، بلکہ ہم اپنے مطالعے کو وسیع کریں، ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں. انفرادی مطالعے کے ذریعے ہم اپنے مطالعے کو اور اضافہ کریں. ہم ڈیپینڈ نہ رہیں صرف کسی استاد کے پڑھانے کا، بلکہ آج تو بہت سارا مواد نیٹ کے پر بھی ہے اور کتابیں بھی بہت ساری آج کل ماشاءاللہ مارکیٹوں کے اندر ہے. تو ہم خرید کے یا تو پڑھے یا کسی سے مستعار لے لیں یا کسی سے ادھار لے کے اس کو، تو کم سے کم ہم جو سبق سے پہلے ان شخصیات کے بارے میں پہلے سے ہم پریپیئر ہو کے بیٹھے، پہلے سے تھوڑا ہم لوگ سمجھ کے بیٹھے. صرف وہی نا کہ درسی کتاب کے پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، ہاں درسی کتاب میں جتنے واقعات بیان کیے ہوئے اتنے واقعات ہم نے پڑھ لیے اور سبق سر نے پڑھا دیے یا مس نے پڑھا دیے اور ہم نے پڑھ لیا. نہیں بچوں، بلکہ ہم جو ہے اپنے ذاتی مطالعے کو بھی اس کے اندر کریں. ٹھیک ہے، اس کے سوال جواب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے، اس کی مجھے امید ہے آپ لوگوں سے.